أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، فعن یزید بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هو برجلین لم يصلیا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواہ احمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذی رحمہم اللہ. آج کی اس حدیث کا عنوان ہوگا فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل کی ادائیگی. عمومی طور پر یہ سوالات آتے ہیں کہ کوئی شخص فرض نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے ہم نفل کی نیت سے، نفل نماز کے نیت سے جماعت میں شریک ہو گئے تو کیا ہماری یہ نفل نماز درست ہوگی؟ کیونکہ امام کی نیت فرض کی ہے اور میں مقتدی ہوں تو میری نیت نفل کی ہے. دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. امام فرض نماز پڑھا رہا ہے اور میں ان کے پیچھے نفل پڑھنے کی نیت سے داخل ہوا ہوں، تو کیا ایسی صورت میں میری ان کے پیچھے نفل نماز درست ہو جائے گی؟ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جس میں اس سوال کا جواب ہے. یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، اور یہ فجر کی نماز کا جو واقعہ ہے یہ منی کی مسجد خیف میں، منی میں جو مسجد خیف ہے وہاں پر حج کے ایام میں یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیر دیا، تو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب گھوم کر بیٹھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے گھوم کر بیٹھے. فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا. آپ نے پیچھے دیکھا کہ دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ابھی نماز ختم ہوئی تو سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد کی حالت میں ہیں، بھی سلام پھیرے ہیں. وہ دو آدمی یا تو کنارے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف. تو آپ سمجھ گئے کہ ان دونوں نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی. تو فدعا بہما، آپ نے ان دونوں کو بلایا. فجیء بہما ترعد فرائسہما، انہیں ان دونوں کو لایا گیا. جب وہ دونوں آ رہے تھے تو ان کا بدن کانپ رہا تھا ڈر کے مارے. ان کے یہ کاندھے کانپ رہے تھے، گھبرا رہے تھے، کیا ہو گیا ہم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادھر سامنے بلا رہے ہیں. فقال لهما، آپ نے ان دونوں سے کہا ما منعكما ان تصليا معنا، آپ دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا مطلب آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، باہر کے حالات سے آپ سمجھ گئے تھے. آپ نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ قال قد صلینا فی رحالنا،
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہیں، فجر کی نماز آپ یہاں پڑھا رہے تھے، ہم اپنے خیمے میں فجر کی نماز پڑھ چکے تھے، پڑھ کر ہم کسی کام سے یہاں آئے تو دیکھا یہاں نماز چل رہی تھی، تو چونکہ ہماری فرض نماز ہو چکی ہے اس لیے ہم اس نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے، ہم نماز میں شریک نہیں رہے۔ تب آپ نے فرمایا فلا تفعلا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اذا صلیتما فی رحالکما ثم ادرکتم الامام ولم یصلی فصلیا معہ، تم ایسا نہ کرو، یعنی تم پڑھ کر آئے، اب یہاں تم نے نہیں پڑھی تو آئندہ ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو کیا ہونا ہے آئندہ سے؟ کبھی اگر ایسا موقع آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب تم اپنے خیمے میں، گھر میں، کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ چکے ہو، جیسے فجر کی نماز چل رہی تھی، تو آپ نے کہا ایسے اگر آپ نے فجر نماز اپنے گھر میں یا خیمے میں کہیں پڑھ لیا ہے اور پھر آپ کسی مسجد میں آئے یا کسی ایسی جگہ پر آئے جہاں پر باقاعدہ فرض نماز جاری ہے، امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہیں، ثم ادرکتم الامام ولم یصلی، پھر تم دونوں نے امام کو پایا کہ امام نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، ان کی نماز چل رہی ہے، فصلیا معہ، تو آپ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ تو فرض پڑھ چکے تھے، پھر آپ نے ان کو امام کے پیچھے فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا، ابھی نہیں، آئندہ کبھی، ابھی تو مسئلہ ختم ہو چکا تھا، آئندہ کے لیے انہیں یہ نصیحت کر دی کہ آئندہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ فرض نماز کے بعد بھی امام صاحب کہیں پر کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے اور آپ مسجد میں جا رہے ہوں، آپ کو مسجد میں کام ہے، تو بجائے نماز چھوڑ کے کنارے یا پیچھے بیٹھ جانے کے آپ نماز میں شریک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، نماز میں شریک ہو گئے، تو اب یہ نماز کون سی ہوگی؟ یہی نماز تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر اب یہاں امام کے پیچھے پڑھیں گے، تو پہلے والی وہ نماز کون سی تھی، یہ نماز کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ تم نے جو پہلی نماز پڑھ لی ہے اپنے خیمے میں، گھر میں، فرض کی نیت سے، وہ نماز فرض ہو گئی۔ فرض کی نیت ایک مرتبہ کر لیں تو وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد امام کے پیچھے آپ نے جب دوبارہ یہ نماز پڑھ لی، وہ بھی فجر کی نماز تھی، یہ بھی فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز تو آپ کی مکمل ہو گئی جو فرض تھی، اب آپ نے امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ لی تو اب یہ نماز آپ کی فرض نہیں رہے گی، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، بلکہ یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اب مقتدی یا باہر سے آنے والا شخص مسجد میں اگر جماعت دیکھے تو جماعت میں شریک ہو جائے، تو اب اس کی وہ نماز کون سی رہے گی؟ نفل نماز۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس مغرب کی نماز ہو گئی، اس مغرب کی نماز کے بعد اطراف میں بعض جگہوں پر ہم مسجد میں کہیں اچانک جانا ہوا، ہم چلے گئے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری نماز کے بعد بھی وہاں پر نمازیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم وہاں اس مسجد میں داخل ہو گئے، تو وہاں جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں جانے کے بعد بجائے پیچھے انتظار کرنے کے اس نماز میں شریک ہو جانا چاہیے۔ یہاں ہم نے جو نماز پڑھی تھی مغرب کی وہ فرض ہو جائے گی، اور وہاں جو ہم نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے وہ ہمارے لیے نفل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام فرض نماز کی نیت سے نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی پیچھے نفل کی نیت سے کھڑا ہو تو مقتدی کی نیت الگ ہونے کے باوجود اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس کے الٹ اگر امام صاحب نفل کی نیت میں ہوں، مثال کے طور پر امام صاحب نے نماز پڑھا لی ہے یا پڑھ لی ہے فرض نماز، پھر لوگوں نے کہا امام صاحب چلیے نماز پڑھائیے، ہم لوگ اتنے لوگ ہیں اور ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، پڑھانا نہیں آتا، یا ہمیں ویسی قرأت نہیں آتی، چلیے آپ نماز پڑھا دیجئے۔ امام صاحب پہلے سے پڑھ چکے تھے، پھر امام صاحب نے نماز پڑھائی، اب وہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کی یہ نماز نفل رہے گی، کیونکہ فرض 2 مرتبہ ادا نہیں ہوتی،
اور پیچھے جو مقتدی پڑھ رہے ہیں انہوں نے ابھی تک فرض ادا نہیں کی تھی تو ان کی وہ فرض ہو جائے گی. تو امام کی نفل کی نیت اور مقتدی کی فرض کی نیت. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی تو اقتدا کرنی ہے نماز میں مقتدی کو امام کی اقتدا کرنی ہے. پھر یہاں یہ نیت الگ الگ ہو رہی ہے تو اقتدا کہاں سے ہوئی؟ امام کی جو اقتدا ہے وہ تکبیر میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، اس میں اقتدا ہے. آپ کو اس میں اقتدا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، رکوع سے اٹھیں پھر آپ رکوع میں جا رہے ہیں. یہ اقتدا کے خلاف ہے. ورنہ اگر نیت الگ الگ ہوتی ہے تو وہ اقتدا کے خلاف نہیں ہے، اس طرح سے نماز درست ہو جائے گی. اسی طرح اس حدیث سے دوسرا ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے فرض نماز گھر میں پڑھ لی یا خیمے میں پڑھ لی یا کسی اور جگہ باہر پڑھ لی تو کیا وہ فرض نماز نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. حالانکہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیثیں بھی گزر چکی ہیں. تنہا پڑھنے والوں کی نماز غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو لازم قرار دیا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. گھروں میں پڑھنے کی عادت مت ڈالو. گھروں میں نفل نمازیں پڑھنی ہیں، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ اپنے مسجد میں پڑھنی ہیں. اب اس حدیث کے اندر وہ دو صحابہ انہوں نے نماز کہاں پڑھی تھی اور کیوں باہر پڑھا تھا جبکہ یہاں مسجد میں نماز ہو رہی تھی؟ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ تھے جہاں پر انہوں نے اذان کی آواز نہیں سنی تھی، انہیں پتہ چلا کہ وقت ہو چکا ہے تو نماز پڑھ لی. پھر نماز پڑھ کے یہاں پہنچے تو پتہ چلا یہاں اس طرح سے نماز جاری ہے. تو کبھی اگر کسی وجہ سے کوئی دوسری جگہ نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو صحیح ہو جائے گی. لیکن ضروری ہے، بہتر یہ ہے، افضل یہی ہے، واجبات میں سے ہے کہ وہ باقاعدہ مساجد کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.